السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دو موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک تو کسی حد تک یہ پتہ چل گیا ہے، ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ جی وزیر داخلہ صاحب غائب تو میں نہیں کہوں گا، لیکن سین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ وہ کہاں پر ہیں، اور دوسری بات جو ہے وہ 44 گریڈ کے جو دو افسران ہیں۔ آپ نے 22 گریڈ تو سنا ہوگا، کہ 44 گریڈ کے افسران جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ کیا پروسیجر اڈاپٹ کرتی ہے۔ تو پہلے جو ہے نا وہ منسٹر صاحب کی بات کر لیتے ہیں، لیکن آگے جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری جو ویڈیو ہے اس کو ضرور آپ آخر تک دیکھیں، اور پھر جو جہاں پہ کہتے ہیں نا وہ بیل لگی ہوئی ہے اس کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ جو نئی ویڈیو آئے وہ آپ کو پتہ چلے۔ اور دوست احباب سے بھی شیئر کریں، اور ان سے بھی کہیں کہ وہ ہماری ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، اب جو ایک بڑی اچے میں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں، دو منسٹر لگا دیے ان کے نیچے ان سے پوچھے بغیر۔ اور میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں جس دن آئی جی اسلام آباد کو دوسرا چارج ملا تھا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے ایم ڈی کا، تو میں نے تبھی آپ سے کہا تھا کہ یہ وزیر داخلہ صاحب کی آشیرواد کے بغیر یہ اتنے اہم دوسرا چارج ان کو نہیں مل سکتا تھا۔ تو اب جو میرے ذرائع ہیں ان سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ ملٹری ہاسپٹل میں ہیں، ایم ایچ راولپنڈی میں ہیں، اور اس کے لیے مجھے بخبر ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے، اس طرح پتہ چلا ہے کہ جو سیکریٹری داخلہ ہیں وہ 2 دن پہلے ان کو عیادت کرنے کے لیے ہاسپٹل میں گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ کوئی کسی نہ کسی ذریعے سے یہ بات رپورٹ ہو جاتی ہے اور ہوئی ہے۔ تو اب باقی جو ہمارے صحافی دوست ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ذرا پتہ کریں کہ ان کو مسئلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے وزیر داخلہ صاحب کو، ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے نا جی، تو ہو سکتا ہے کہ ان سٹریسز کی وجہ سے بھی ان کی صحت خراب ہو گئی ہو۔ اب جو ہے وہ آگے چلتے ہیں کہ 44 گریڈ کے جو دو افسران ہیں وہ کس طریقے سے 44 گریڈ میں پہنچ گئے۔ 22 گریڈ تو آپ نے سنا ہوگا، اور اچھا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جو ایک انگریزی کا ایک محاورہ ہے وہ میں نے لکھا ہوا ہے آپ کے لیے کہ بٹوین ٹو سٹولز یو آر شیور ٹو فال، یعنی دو میزوں کے اوپر آپ رکھ کے پاؤں رکھ کے کوئی بھی کام کریں گے تو ضرور گریں گے۔ پھر اس کا ایک دیسی ورژن میں جو ہمارا بنا ہوا ہے کہ جی 2 ملاؤں میں مرغی حرام، اور پھر پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ جی 2 بیویاں والا سکھ نال نہیں رہ سکتا۔ پھر اسی طریقے سے ایک بہت مشہور ہے کہ ایک بیڑی دے 2 ملا، یا اس نو ریورس کرو تو 2 بیڑیاں دا 1 ملا۔ تو یہ ساری جو تمہید ہے اور یہ جو کھان ہے اور یہ جو میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں، میں نے نکالے ہیں یہ محاورے، تو یہ ہمارے کچھ پرانے دوست کہتے ہوتے تھے کہ یہ قرآن حدیث سے باہر نہیں ہوتے، وہ تو ایک کہتے ہیں کہ ایک جوک کی طرح لوگ اس طرح کہتے ہیں، لیکن اتنی یہ پختگی ہوتی ہے ان میں اور اتنے میچور ہو کے یہ جو کہاوتیں ہیں یہ بنتی ہیں اور نکلتی ہیں کہ ان کا درجہ تقریباً وہی ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ میں کیوں ساری تمہید باندھ رہا ہوں، یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ گریڈ 22 کی پوسٹ ہے آئی جی اسلام آباد ہونا، اور گریڈ 22 کی ہی پوسٹ ہے کیا نام ہے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا ایم ڈی ہونا۔ تو اب یہ دونوں جو عہدے ہیں، ان 2 بیڑیوں کا جو ایک ہی ملا ہے، اور ان 2 سٹول جو ہیں ان کے اوپر چڑھ کے آئی جی اسلام آباد جو ہیں علی ناصر رضوی صاحب وہ کام کریں گے۔ تو ہمیشہ سے جو گڈ گورننس کے جو پرنسپلز ہیں ان میں یہ جو 2 چارج عام جگہوں کے چارج ہوں چھوٹے لیول پہ ہوں وہ چل جاتا ہے، لیکن اتنی کون سی مجبوری ہے کہ جی گورنمنٹ کے پاس گریڈ 22 کا کوئی آفیسر نہیں تھا، تو انہوں نے ایک ہی افسر کو گریڈ 44 کا افسر بنا دیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ
کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن میں چونکہ جو آلریڈی دو جو ان کے ایم ڈی سے جو نیچے ہوتے ہیں آفیسرز، دو سینئر ڈی آئی جیز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، جو کہ 28 کامن کے ہیں، اور ان میں ایک تو علی محسن ہے 28 کامن کے ڈی آئی جی، اور ایک کیپٹن عطا۔ یہ دونوں جو ہیں کم از کم 4 بیج یا 5 بیج اپنے جو باس ہے اس سے سینئر ہیں، جو ابھی باس لگا دیا ہے گورنمنٹ نے، اور ہیں تو وہ گریڈ 20 کے، اور گریڈ 20 میں بھی بہت نیچے کے، لیکن اب ان کو 44 گریڈ جو ہے نا وہ دے دیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا جو مثال ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ابھی حال ہی میں جو ہمارے ایک انتہائی محترم آفیسر ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب، جن کے پاس جو چارج ہے وہ یہ جو ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کا ہے، وہ ڈی جی اینٹی کرپشن ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے اس میں ایڈیشنل آئی جی کا چارج بھی دے دیا ہے، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ CCD۔ اب اس کے جو قانونی پہلو ہیں، جو CCD کس طرح اس کی فارمیشن ہوئی ہے، یہ تو جب اس کی رولز وہ نکالیں گے یا اس کی جو فارمیشن ہے وہ نکالیں گے آئی جی پنجاب، تو پھر اس پہ ہم کھل کے بات کر سکیں گے۔ لیکن فی الوقت سہیل ظفر چٹھا صاحب جو کہ اینٹی کرپشن میں کام کر رہے ہیں، ان کو بھی 2 بیڑیوں کا جو ملا ہے وہ بنا دیا گیا ہے، ان کو بھی CCD کا ایڈیشنل آئی جی لگا دیا گیا ہے۔ یہ بھی ابھی پچھلے کوئی 1 ہفتہ 10 دن پہلے یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پنجاب میں، گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ کام کیا ہے۔ اب ہم CCD کی جو بات ہے وہ تو کسی اور مرحلے پہ کریں گے کہ اس کا جو کس قانون کے تحت CCD بنی ہے، اور کیا جو ہے وہ لاہور کی CIA کو ایکسٹینشن دے کے پورے پنجاب میں پھیلا دیا گیا ہے، اور اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہوں گے، اور کیا گورنمنٹ نے یا آئی جی پنجاب کے دفتر نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے کہ یہ جو نیا محکمہ ہے اس کو بنانے سے کیا قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوگی۔ اچھا، میں نے کچھ اپنے جو پہلے ریٹائرڈ آئی جی صاحبان ہیں ان سے میں گائیڈنس لیتا رہتا ہوں، ان سے میں نے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ پہلے کون سا چیزیں قانون کے مطابق ہو رہی ہیں جو اب تم جو ہے وہ یہ ویڈیو کرو گے کہ جی قانونی پوزیشن کیا ہے۔ تو مطلب قانون پہ جو عمل درآمد کے حوالے سے تو اب اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ جیسے کہ میں نے پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جو 2 سب انسپیکٹرز ہیں وہ ان کو صرف اس لیے محکمے سے ڈسمس کر دیا گیا اسلام آباد میں کہ وہ اپنا جو قانونی حق ہے وہ مانگنے کے لیے ایک عدالت میں گئے تھے۔ تو یعنی قانون لاگو کرنے والوں کا، قانون لاگو کرانے والوں کا اب یہ ایک معیار بن چکا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ جو ہماری حکومتیں ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں گی کہ یہ جو جونیئرز کے اوپر سینئرز کو مسلط کرنے والا، ہم اور جگہوں کے لیے روتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا پولیس میں اس طرح ہو رہا ہے، اور وہ چھوٹے لیول پہ ہو رہا ہے، گریڈ 18 کے لیول پہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ گریڈ 20، 21 اور 22 کے لیول پہ یہ ہو کہ 2 سینئر ڈی آئی جیز پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان پہ ایک جونیئر موسٹ جو ڈی آئی جی ہے اس کو گریڈ 22 کی جو 20 گریڈ کا آفسر ہے اس کو گریڈ 22 میں لگا کے اپنے سے سینئرز کو اس کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ اب جو ہے یہ ایک عجیب قسم کی یہ جو مسلم لیگ نون کی جو میں گورنمنٹس کہوں گا سکسیسو گورنمنٹس، ان میں یہ ٹرینڈ چلا آ رہا ہے۔ اب پتہ نہیں کیوں وہ ایسے کرتے ہیں، کیا تھاٹ پروسیس ہے، کیوں ایسے جو مختلف ڈپارٹمنٹس کی جو ہائرارکی ہے اس کو تہہ و بالا کرتے ہیں، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو آپ مجھے ضرور ان باکس میں ان سارے ڈیولپمنٹس کے بارے میں آگاہ کریں، اور ضرور ڈسکس کیا کریں جب آپ کامنٹس لکھتے ہیں، تو جتنا لمبا کامنٹ لکھیں اس کا انشاءاللہ میں سارے کامنٹس پڑھتا بھی ہوں اور ان کے کوشش کرتا ہوں کہ جواب بھی دیتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔